آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نفس کو اپنے انا کو کنٹرول میں رکھو. یہ جتنا آسان ہے کہنا کرنا اتنا ہی مشکل ہے. جب آپ میں ایک احساس ہو, اعتماد آ جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور ہر جیت ہر اچیومنٹ یقیناً آپ کو وہ احساس بخشتی ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ یعنی آپ کسی ایسے انسان سے جو 10 دفعہ جیتا ہوا ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جیت کو ڈسکاؤنٹ کر دے یا اس کو اپنے سر پہ چڑھنے نہ دے, اگلی منزل کی طرف دیکھیں. کیا یہ بھی ایک طرح سے ٹاکسک ایڈوائس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپے سے باہر نہ ہو, اس میں کی وجہ سے انا میں نہ آ جاؤ, اپنے ایگو کو نہ فیڈ کرو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لرن ٹو بی ایبل ٹو انجوائے یور سکسیس, ٹو انجوائے یور ون. آپ نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مرحلہ پار کرتے ہیں, ایک جگہ پہ جیتتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اس پہ خوشی کا اظہار کر سکیں, اس کو اپنے اندر صلاحیت کرنے دیں, اس پہ خوش ہو سکیں, اطمینان کر سکیں, وہ اگلی منزل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. سو آج ذرا اس پہ بات کریں گے کہ اپنے ایگو کو ہیوملٹی چیک کیسے دیں اور کب آپ کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کریڈٹ دینا بھی ضروری ہے. کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی تعریف کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا تو مطلب ہے آئی ایم بیکمنگ ٹو فل آف مائی سیلف, آئی ایم بیکمنگ ٹو سیلفش. سو دس بیلنس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر, این HR اسپیشلسٹ اینڈ somebody who can really coach you for personal and professional success. A very dear friend of mine ہمارے ساتھ موجود ہیں سمد عباس. تھینک یو سمد فار میکنگ ٹائم. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صباحت بخاری موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہے انکلوژن لیب کی, اینڈ آف کورس شی از propelling young people and people with ideas to reach and achieve their objective and their true potential. Thank you Sabahat for being here with us. سمد تم سے بات شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ, I am confused at this point, جب میں نے شروع میں بھی جیسے کہا کہ جو میری ونز ہیں, یا کوئی بھی انسان اگر کوئی جستجو کر کے اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے, کیا اس پہ خوش ہونے کا حق نہیں ہے؟ لوگ اس کو انا کا یا ایگوئسٹک ہونے کا نام کیوں دے دیتے ہیں؟ اصل میں کیونکہ صدر ہم ایک کلچر اسکیپ اور ایک کمپیریزن پیراڈائم میں رہتے ہیں, تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے, سو ہماری اپنی ویل بینگ, ہمارا اپنا ایک انٹرنل سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ دوسروں کے لیے بہت زیادہ کنسرن رہتے ہیں, اپنی چیزوں کو اتنا سوچ نہیں رہے, تو کبھی کبھار وہ اپنی ونس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ٹیکنگ اے بریک, ریفلیکٹنگ آن دس پارٹ کہ میرا لانگ ٹرم گول کیا ہے, مجھے اس پوائنٹ پہ رکنا نہیں ہے, مجھے آگے کی چیزوں کو بھی اسٹریٹجکلی پلان کرنا ہے, ایم کرنا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی ایک ون پر جب رک کر بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس سیلیبریشن کے نشے میں آگے والی چیزوں کو اسٹریٹجکلی پلان نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کے اندر آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لیڈرز پلاننگ کے اندر بہت اسٹک ہیں, وہ چیزوں کو آرگنائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی لانگ ٹرم میں بہت سارے اسٹارٹ اپس, بہت ساری آرگنائزیشن سفر کر رہی ہیں, اکنامیکل کنڈیشنز آپ کے سامنے. اچھا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, کیونکہ آپ نے جو اپنا نیکسٹ موو ہے وہ تب پلان نہیں کرنا جب آپ کی جیسے کہتے ہیں نا گڈی ابھی تو بڑی اونچی اڑ رہی ہے. جب آپ کا زوال شروع ہو جائے تو اب آپ سوچیں یار یہ کام تو ٹھپ ہونے والا ہے, اب کچھ اور پلان کرتے ہیں. دیٹس وین یو آلریڈی مس دا بورڈ. جب آپ کی ایک چیز اچھی چل رہی ہے تبھی آپ کو اپنا نیکسٹ موو پلان کرنا چاہیے تاکہ آپ کا گریسفل ایگزٹ نہ ہو, جس کو ہم MBA میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا وہ جو پروڈکٹ کا تو لائف سائیکل ہوتا ہے, برانڈ کا لائف سائیکل نہیں ہوتا. برانڈ کو اپنے آپ کو ایکسٹینشنز دینی پڑتی ہیں. خیر جی, یہ تو تھوڑی بزنس کی بات ہو گئی, اس کو ریئل لائف کی طرف لے کے آتے ہیں. صباحت, آپ کی نظر میں انا میں آنا یا بہت زیادہ ایگوئسٹک ہونا, اس کے کیا معنی ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ؟ آئی تھنک یہ ایک کلر آف جوائے ہے, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے ہی دماغ میں رہتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو اور اپنی ہی خوشی کو خود سیلیبریٹ نہیں کر پاتے, جیسے آپ نے کہا. اور انا میں ہونے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ شاید آپ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے سمجھتے یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس سے اونچے ہیں, کیونکہ آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا واقعی اونچے ہیں بھی یا نہیں. تو آئی تھنک ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے. یہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے سیلف ریفلیکشن ضروری ہے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں. اور جب آپ کا ایک اکاؤنٹیبلٹی اپنے پاس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو آپ اسٹرینتھس کو انجوائے کرتے ہیں اور اپنی ویکنیسز کو ساتھ ساتھ کریکٹ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ بیلنس کریٹ کرنے کا پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایگو آنے سے پہلے یہ پتا ہو کہ میں کہاں پر غلط ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمجھ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایگوئسٹک انسان جو بہت زیادہ اپنے طاقت کے نشے میں ہوتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انا پرست ہے, اس سے زیادہ ڈر مجھے اس سے لگتا ہے جو کہ فیک ہمبل ہے.
یعنی وہ ہمبل ہے نہیں، لیکن اس کے اعتبار سے وہ ایک منافق، ایک اس نے ایک اپنا ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو بہت گراؤنڈڈ ہوں، میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، لیکن دراصل اس کے اندر ایگو ہوتی ہے. جو فیک ہیوملٹی ہے یہ انسان کو اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. ڈیفینیٹلی صدرہ دیکھیں آپ ایک بڑا وہ شاق احمد کا بھی کال ہے نا کہ ایک موڑ پہ جو تم نے غلط کام کیا وہ غلط کام کے لیے موڑ پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یوزلی جب ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں بہت زیادہ فیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو، تو لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں تو ہم ریلیشن شپس بلڈ کر پا رہے ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم سکسیز کو تو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان لانگر رن وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. آج نہیں تو کل لوگوں آپ کی ٹرو فیس کو دیکھیں گے اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ نے کیا چیز کھو دی. ہماری نا ایک بڑا کمپوننٹ یہ کہ ہم شارٹ ٹرم سکسیزز کو، آپ نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، آپ نے شارٹ ٹرم کسی کو اپنی فیک کر کے اس کو اپنے ذریعے سے انفلوئنس کر دیا. لیکن ان دی اینڈ آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی نا بڑا اچھا کہ دنیا ایک گولز ہی جگہ ہے جہاں پہ ہر کسی نہ کسی کو ملنا ہے. سیکنڈ تھنگ، ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی لیول پہ کنیکٹ ہے. ہم یہ چیز بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. مجھے پرسنلی اسپیکنگ اپنے کام کو کرنے میں کبھی کبھار میرا بھی دل کر ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو اس طرح کر لوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آئی تھنک عزت بنانے میں، ایک ویل بینگ اسٹیٹس بنانے میں، برانڈ بنانے بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کھو دیں گے نا تو وہ اس کو بلڈ کرنے میں اچھا. لیکن یہ منٹ کی اسٹرگل ہے، اس پہ میں واپس آؤں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ دیکھیں آپ ایک ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو انڈیویجول تجربہ ہے وہ ان سب کے کمبائنڈ تجربے سے زیادہ ہے. اس وقت اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ رکھنا، اپنی لسننگ سکلز کو کیڈ ان رکھنا کہ آپ ٹھیک ہے آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے، لیکن مے بی اے گڈ آئیڈیا کین اسٹل کم فرام دیم. یہ ایک میرے خیال میں بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی راشد صاحب کیا کہیں گے؟ ٹاپک بہت ہی زبردست ہے آپ کا اور اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سدرا جب ہم لوگوں میں مطلب اسکول لیول تھا جب ہمارے زمانے میں، تو وہ ایک تھوڑا سا ہمارا تربیت کا مرکز بھی تھے ہمارے والدین کے یا اسکولوں کے، کہ کوئی نیگیٹو جذبہ آپ کے اندر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، مثلا غصہ ہے، تو اس کو ہمارے ٹیچر جو ہے وہ چیک کر لیتے تھے کہ اس کے اندر غصہ ہے، تو اسے گیمز میں جیسے باکسنگ ہے وہ دھارا پازیٹیو کی طرف موڑا جاتا تھا. بالکل اسی طرح جیسے آجزی اور یہ غرور ہے، اس کو یہ ہے کہ بہت زیادہ عاجزی بھی نہیں، انا پرستی کو ہم نے غرور کا نام دے دیا، اور غرور بہت ہی نیگیٹو جذبہ ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ راشد صاحب. وقت ہمارے پاس کم ہے بٹ یو میڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ. صبا جی یہ سوال آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں. ہم درس تو دیتے ہیں عاجزی کا کہ اگر آپ کی کوئی ویکنس ہو، آپ کو کچھ نہ پتا ہو، تو اس کو سیکھنے میں یا اپنی ویکنس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے جیسے ایک شخص لیڈرشپ لیڈر کو کلائم کرتا ہے، اونچے سے اونچا اٹھتا ہے، اس پہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ایسی ویکنسز کو ایڈمٹ کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اٹس لائک لٹرلی ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو ولنریبلٹی. ایک لیڈر کو اگر کوئی خاص اسکل نہیں آتا تو وہ کس پہ اعتبار کر کے اس پہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہاں جی مجھے نہیں پتا، مجھے سکھاؤ؟ اچھا، یہ بڑا مزے کا آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہو. صحیح. اصل میں بہت سارے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آنا چاہیے تبھی ہم لیڈر ہیں. بالکل. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا نہیں آتا، جس کے لیے میں سب سے اچھا اپنا ایک کمپینین لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تبھی آپ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. اب اگر وہ اپنی ولنریبلٹی کو نہ سمجھیں گے اور نہ اپنی ولنریبلٹی کو کسی پہ ظاہر کریں گے، تو وہ اپنے ساتھ ایک اچھا کمپینین بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. میں جان بوجھ کر کے فالوور کا ورڈ نہیں کر رہی یوز، کیونکہ لیڈرز کے کمپینین لیڈرز ہوتے ہیں، اور وہ تب تک اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو نہیں لا سکتے جب تک وہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ میرا کام سب کچھ جاننا نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر اسی کے لیے گرومنگ پورے معاشرے کی بھی ہونی چاہیے. جو آپ نے کہا نا کہ یہ لیڈر کا خود انڈیویجول خام خیالی نہیں ہوتی کہ مجھے سب آنا چاہیے، اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے. آپ اکثر دیکھیں ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں یا امپورٹنٹ پوزیشنز پہ فائز کیبنٹ ممبرز ہیں، ہم ان کا مذاق اسی حوالے سے اڑاتے ہیں کہ جی اس کو تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ کیسی فلانی باس ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں آتا. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ ہم نے کب لیڈرشپ کو اتنا مشکل بنا
بنا دیا. ٹھیک ہے ایک شخص میں صلاحیت اور کمپٹنس ہونی چاہیے لیکن وہ افلاطون ہو اور سب کچھ جانے, یہ تھوڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا جی, اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فرح خان, who is a clinical psychologist and also the vice president of the Australian Pakistani Women's Association. اور ہیوملٹی اور یہ جو ہمبلنیس اور ایگو کے بیچ کی جو وار ہے نا, اس پہ دیر از نو بڈی بیٹر ٹو کامنٹ آن اٹ, کیونکہ تھوڑا سا نفسیات کے پہلو سے بھی اس کو جانچتے ہیں. جی ڈاکٹر فرح, مجھے یہ بتائیں کہ ایگو آپ کی اسٹڈی کے مطابق یا جو آپ کا ڈسپلن ہے یعنی سائیکالوجی, اس میں ہر انسان میں ایگو تو ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی کیپ دا ایگو انڈر چیک اینڈ ان واٹ سچویشنز کین دی ایگو ایکچولی سرو اس, یعنی ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے ہمارا ایگو, کیونکہ سیلف ورتھ بھی تو کہیں نہ کہیں اسی سے جڑی ہوتی ہے نا. ذرا اس پہ تھوڑی کلیئرٹی دیں. السلام علیکم سدرا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ویل اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ورک بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم انڈر انفلوئنس ہو جاتے ہیں ایگو کے, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نارمل ہے, تو ریگولر ہے اور ہمیں ایسے ہی بہیو کرنا چاہیے. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کا پہلا کویسچن دیٹ ہاؤ ڈو وی اینالائز اینڈ ہاؤ ڈو وی اسیس, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے اور سمپل بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گی ایک لیمن لینگویج میں, کہ اگر آپ خود اپنے آپ کو ویسا کسی کے ساتھ ٹریٹ ہوتا ہوا دیکھیں جیسا کہ آپ کر رہے ہیں کسی کو, ہاؤ وڈ یو فیل. بالکل صحیح, رائٹ. بہت آسان ہے یہ. اپنے آپ کو دوسرے کے شو میں رکھیے, اپنے آپ کو اس اگلے کے پہلو سے دیکھیے. اینڈ اف یو کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ اینڈ اف یو تھنک نہیں تو صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, دس مینس کہ دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو ٹریٹ ادرز ایز ویل. بٹ اف یو لائک سم تھنگ, اگر آپ کو اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں ہے, اب وہ دوسرے کے لیے کس طرح سے کرائٹیریا اور کیٹیگرائزیشن کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن shouldn't we go a step further than that? دیکھیں اگر آپ ایک بڑے بھرے پورے خاندان سے آ رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ ایٹ پار دیکھا ہے, تو اگر آپ کو کوئی تلخ بات کہتا ہے آپ کو اتنی زیادہ نہیں چبھے گی. لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ محنت کر کے اس نے فار ایگزامپل اس کو انگریزی نہیں آتی یا وہ کسی چھوٹے محلے سے آتا ہے, تو ہی از کیرینگ آل دیٹ برڈن اینڈ دوز پری کنسیوڈ نوشنز, اور اس کی ایک پوری جرنی رہی ہے, اس کے ساتھ وہ کسی جگہ پہ پہنچا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈالنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہ ہو, تب کیا کیا جائے؟ کریکٹ. سو آئی ٹیل یو سم تھنگ سدرا, کچھ بیسک کرائٹیریاز ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا میرے بات کرنے کے انداز میں کڑواہٹ آ گئی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا پاس ایکسپیرینس یا چائلڈہڈ کنڈیشننگ کیا ہے, ہم سب کی تربیت الگ طریقے سے ہوئی, چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہے گا کہ مجھ سے غصے سے, تلخی سے یا نیگیٹیوٹی سے بات کی جائے. اف یو نو واٹ آئی مین. جی رائٹ. تو یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم بار بار بھول جاتے ہیں بیسکلی کہ ہمارا ایگو ہمیں پہلے تو بولتا ہے کہ نہیں تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ ہمیں غصے میں لے کر آتا ہے, پھر وہ ہم سے بہت ساری چیزیں کرواتا ہے. تو بیلنس رکھنے کے لیے جو ہے نا ایگو کو ہمیں بار بار ڈبل چیک کرنا پڑتا ہے, اپنے بیہیویئر کو, اپنی لینگویج کو اور اپنی تھاٹس کو. اور یہ کانسٹنٹ وار ہے, ایسا نہیں کہ میں ایک دن I want to lighten it up کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹیکسٹ بکش ہو رہے ہیں نا. سمجھ مجھے بتاؤ, آئی ایم اے فین آف شاہ رخ خان, اور شاہ رخ خان کے بہت سارے انٹرویوز میں بار بار کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر, میں لوگوں کو جج نہیں کرتا کہ کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے, بٹ آئی کیپ ٹیلنگ مائی سیلف آئی ایم دا بیسٹ. اور یہ پھر کئی لوگوں نے اس کو لنک کیا ہے نیورو پلاسٹسٹی سے بھی, کہ بھئی اپنے ذہن کے نیورونز کو, پاتھ ویز کو اس طرح ٹرین کریں کہ اپنے آپ کو وردی سمجھیں. اب کچھ لوگ اس کو ایگو کا نام بھی دے سکتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ او دس پرسن از سو فل آف دم سیلف. ہاؤ ڈو یو ناٹ پٹ دی ادر پرسن ڈاؤن اینڈ اسٹل بلیو کہ میں کسی قابل ہوں اور میں اچھا ہوں یا بہتر ہوں, بہترین ہوں, یہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیے سدرا, شاہ رخ خان جن جگہوں پر یہ کہتا ہوا دکھائی دیا ہے نا کہ آئی ایم دا بیسٹ, وہ یوزلی دکھا گیا کہ جب انٹرنیشنل شوز میں بیٹھا ہوا ہے, جب وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بات کر رہا ہے, تو انہوں نے جس لیول پہ جس آڈینس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے وہاں اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی میری ایک پرٹیکولر ایک سیلف اسٹیم ہے, ایک پرٹیکولر کلاس ہے. یوزلی دیکھا جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں نا آٹومیٹک پازیٹیو تھاٹس نہیں ہیں, لیکن آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں. اگر ہم بار بار سیلف افرمیشنز بار بار اپنے آپ کو ریگارڈ نہیں کریں گے تو یوزلی آٹومیٹکلی ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جانے لگتے ہیں. سو دیٹس وائی اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں اینڈ دوسروں کو بھی بار بار یہ ریئلائز کراتے رہیں کہ جی میری ایک سرٹن امپورٹنس ہے, بیکاز اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ سیلف افرمیشنز کا کانسیپٹ کیوں میں بار بار ایگزیکٹلی دوں گا,
کہ ہمارے مائنڈ میں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس بلٹ ان ہیں بٹ آٹومیٹک پازیٹیو تھاٹس ہیں نہیں, انہیں لانا پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, اور یہی چیز از دا موسٹ کنفیوزنگ بٹ. صباحت اگر آپ کے پاس جاؤں کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہا ہے یا وکٹم مائنڈ سیٹ پہ, اگر وہ تھیراپی میں جاتا ہے یا کسی کوچ کے پاس جاتا ہے, کوچ سب سے پہلے اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کرنے لگتا ہے, اور اس کے ارد گرد کے لوگ اگر تو ان کا ایک نیگیٹو ریئیکشن ہو, ہی ڈزنٹ ہیو اے سپورٹ گروپ اور شی ڈزنٹ ہیو اے سپورٹ گروپ, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جی شخص تمہیں مس گائڈ کر رہا ہے, یہ تمہارا ایگو بلڈ اپ کر رہا ہے, اور ایگو میں آنے کے بعد تو انسان ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کئی دفعہ جب دو کپلز کے بیچ میں ناچاکی ہو جاتی ہے, اور اگر کسی ایک کی کمپلین ہے کہ یار مجھے ڈیو امپورٹنس نہیں ملتی ہے, اور اس کو اس طرح کا کوئی سپورٹ گروپ مل بھی جائے جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری گریوینس بالکل صحیح ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے کہے گا کہ نہیں یار یہ شخص تمہیں بھٹکا رہا ہے, تمہیں جھک کر رہنا چاہیے. تو یہ جھکنا اور اپنے آپ کو کچھ وردی سمجھنا, اس کو کیسے لے کر چلیں صباحت؟ آپ کے پچھلے والے سوال سے بھی اس کو لنک کروں گی کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایگو کب آتی ہے, جب آپ کی یہ بات ذہن میں آ جائے کہ آئی ایم دا بیسٹ. ایگو تب آتی ہے جب یہ بات ذہن میں آئے آئی ایم دا بیسٹ اینڈ ادرز آر نتھنگ, اینڈ ادرز آر نتھنگ از ایگو. اور جب آپ کے ذہن میں یہ ہو آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی کین اسٹل گو آن, دیٹس یور سیلف وردینس. تو یہ بڑا ہی یونیک بیلنس آپ کو کریٹ کرتا ہے جب آپ کپلس کے دوران آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں صرف یہ لے کر کے آ جائیں کہ میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے. جب بھی دوسرے, ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کمپیریزن ایز اے کلر آف جوائے, کیونکہ آپ جب بھی کمپیئر اپنے آپ کو کر رہے ہوں گے تو یہ بات کر رہے ہوں کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ ادرز آر بیڈ, آئی ایم ورتھ نتھنگ اینڈ ادرز آر سو گڈ. یہ دو ایسے ماحولات ہیں کہ جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دونوں سٹاپرز ہیں آپ کے لیے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ گریوینس آتی ہے, اور دونوں ہی سٹیجز پرماننٹ نہیں ہیں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھیں اور دوسروں کو غلط سمجھیں, تب بھی آپ کو پھر بار بار ان کی کوتاہیاں, ان کی کمیاں, ان کی خامیاں نظر آئیں گی. اور دوسری طرف اگر آپ کا فوکس صرف اپنی خامیوں کی طرف ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی تکلیف ہمیشہ رہے گی, یا تو آپ اپنی اس تکلیف کا اظہار کریں گے یا دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدرہ اقبال کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالحنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے, اور آج آپ کا ٹاپک بڑا ہی زبردست ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے. لیکن اس کے اوپر میں جانے سے پہلے ایک بات اپنے دل کی آپ کے سامنے رکھتا چلوں صدرہ, کہ جب تک ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس کے اوپر پورا نہ اتریں, جیسے فار ایگزامپل اس وقت آپ شو میں بیزی ہیں, آپ اپنی فیملی کو باقی ریلیٹیوز کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. آپ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے تو آپ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں. یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے. تو جب ہم اپنی مصروفیت, ان دنوں وہ ٹائم تو صدرہ رہا نہیں جس زمانے میں آپ جوان ہوئی ہیں یا ہم جوان ہوئے ہیں, کہ تب تو ہم لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی ٹائم سپینڈ کر لیا کرتے تھے. اب تو ایک منٹ بھی ہم پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتے نا. تو اب ہمیں پہلے اپنی جاب لائف کے اندر جو ہماری بیزینس ہے, ہم نے پہلے اس کو فالو اپ کرنا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اسٹریٹ فارورڈ کہنا ہے بڑے پولائٹ مینرز میں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس میں ہم جتنا مینیج کر سکے کر لیں. اور ہمیں سب سے پہلے سچ بولنا چاہیے. اس کے اندر اگر آج کل تو کام کے ساتھ ہر بندے کو واسطہ ہے صدرہ, اگر ہم اس کا کام نہ کریں فٹ وہ منہ اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں میں نے اس کام کو بھی تو کرنا ہے نا. اب میرے ساتھ 7 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, میں نے اپنی میاں کو اپنے سسرال کو بھی تو مینیج کرنا ہے نا. اب یہ چیزیں میں ساتھ نہیں لے کے چلوں گی. پہلے یہ ان پہ فوکس ہے, گھر پہ فوکس ہے, اپنی لائف پہ فوکس ہے, اس کے بعد کوئی اگلا بندہ نظر آتا ہے نا. جتنا بھی کوئی قریبی, میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتا ہوں نا چھٹی پہ, تو مجھے پہلے اپنی جاب سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. صدرہ حالات ایسے آگے, اگر ہم اس کے اندر رہ کے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دماغ بھی خراب ہوگا, اگلے کو اچھا بھی نہیں جانیں گے, خود بھی اچھا نہیں رہ پائیں گے. بہت شکریہ. آئی تھنک کہ آپ نے بڑی اہم باتوں کی طرف, آئی تھنک کہ واٹ یو ہیو ٹیکن اٹ ٹورڈز از کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انا میں, ایگو میں آ کے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو وقت نہ دے رہے ہوں. ہماری بھی مجبوریاں ہیں, اس وقت ترجیحات کو آپ نے شفل کرتے رہنا ہے. لیکن دیکھیے جو بات آپ نے کہی نا کہ امپورٹنٹ کیا ہے, ہم بھی اس طرح کی باتیں اوور آرچنگ بلینکٹ اسٹیٹمنٹس کبھی ہم اسکرین پہ بھی دے دیتے ہیں کہ جی عورت کی پہلی ترجیح فیملی ہونی چاہیے, اگر بچے بگڑ گئے, گھر کا شیرازہ بگڑ گیا تو پھر وہ کیا ہی کر لے گی اپنی پروفیشنل سکسیس کے ساتھ.
all these things are subjective. دیکھیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو انسان بھی اگر کوئی قربانی بھی دے رہا ہے, اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے, اپنے آپ کو پروفیشنلی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس وقت میں اپنے بچوں پہ فوکس کر لیتی ہوں, تو یہ ایک میوچول کنسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. ورنہ اگر آپ یہ قربانیاں صرف قربانی کے سیک پہ دے رہے ہیں اور اپنے گھر کو بچانے کی نیت سے دے رہے ہیں, تو آج نہیں کل نہیں, ایک دہائی کے بعد 15 سال کے بعد آپ کے دل میں ایک کسک ہوگی, آپ کے لہجے میں ایک کڑواہٹ ہوگی, آپ وہ قربانیوں کا بوجھ خود ہی اٹھا نہیں پا رہے ہوں گے, اور اس وقت کوئی آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دے گا. کوئی آپ کو پلٹ کے یہ نہیں کہے گا کہ اچھا جی بہت شکریہ آپ نے رات بھر جا کے یا اپنی کریئر کی قربانی دے کے آپ نے بچوں کو بڑا کیا, بچے بڑے ہو کے اپنے کریئر میں پھر مصروف ہو جائیں گے. سو کیجئے, اتنی قربانی دیجئے جتنی آپ سہ سکیں اور جس پہ آپ پراؤڈ فیل کر سکیں, اور سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حق آپ کا اپنا بھی ہے اپنے وقت کے اوپر. کیا کہو گے سمجھ, am I right in this؟ ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس وقت ہے. ہم دوسروں کو وقت دینے کے چکر میں, دوسروں کی چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کے چکر میں نا اپنی چیزوں کو کھو دیتے ہیں. آئی لو دس کوٹ بائی حضرت علی, کہتے ہیں انسان بھی کتنا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے, کوئی چھوٹی سی بھی چیز کھو جائے نا وہ ڈھونڈ کے دم لیتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کھو چکا ہے, وہ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز نہیں کر رہا اور وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پا رہا ہوتا. سو میں سمجھتا ہوں جب آپ چینج کریں گے, جب آپ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کریں گے, آپ کی ویل بینگ ہوگی, تو ہی آپ سوسائٹی کو بالکل. اس کا اور ایک آسان حل, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, کہ یو کین ناٹ پرو فرام این ایمٹی کپ. ایک کیتلی میں اگر چائے ہے ہی نہیں تو کسی اور کی پیالی میں آپ نہیں ڈال سکتے, تو پہلے کیتلی کو بھرنا ہے اور آپ وہ کیتلی ہیں. سو بیکم فل آف یور سیلف تاکہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں. اور ہم بات کر رہے ہیں ایگو کے حوالے سے. اچھا, خاص طور پہ یہ معاشرہ کوشچن کرتا ہے خواتین کو. مرد کا ایگو, مرد کی عزت نفس اور انا کو تو ہم برداشت کرتے ہیں, بلکہ ایک طرح سے فروغ بھی دیتے ہیں, اس میں بھی ٹاکسک ٹریٹس آ جاتے ہیں. ہم غیرت کو اوور انفلیٹ کر دیتے ہیں, اس کی جو اصل ایسنس ہے اس کو بھول جاتے ہیں, اور ہم نے اس کو بھی ایک نیگیٹو ایلیمنٹ بنا دیا ہے. لیکن خواتین جب اپنی خامیوں کو پچھے پش رکھ کر اپنی خوبیوں پہ فوکس کرتی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انا میں آ گئی ہیں, اور ان کو ہر وقت یہ ہم ڈراتے رہتے ہیں کہ اس سے تم بہت نقصان اٹھاؤ گی, اس کی وجہ سے تمہارے ریلیشن شپس نہیں چل پائیں گے. فرح, یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ معاشرہ خواتین کو انا اور ایگو میں آنے اور اپنی خوبیوں پہ بہت زیادہ خوش ہونے سے کیوں روکتا رہتا ہے, اور اس کا کیا واقعی وہ بہت نقصان اٹھاتی ہیں؟ سو صدرا, آپ نے جو یہاں پر ایکسپلین کیا, اگر خواتین اپنے آپ کو ویلیو دیتی ہیں تو بولا جاتا ہے مغرور ہیں. ہماری کمیونٹی سوسائٹی بولتی ہے کتنی مغرور ہے اور کتنا زیادہ اپنے اندر میں پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر. لیکن اگر یہی چیز اگر مرد حضرات کرتے تو ہم بولتے ہیں یہ چیز کہ یہ تو پتہ نہیں, تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, کتنا غیرت مند ہے, ہم کہتے ہیں وہ تو غیرت مند ہے. رائٹ, ہم میل جینڈر کے لیے بہت ساری چیزیں سوسائٹل لیول پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, خواتین کے لیے وہی چیز جو ہے وہ غرور میں شامل ہو جاتی ہیں, ایروگنس میں شامل ہو جاتی ہیں. نا کمنگ بیک ٹو کہ کیا یہ چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں, یا کیا یہ چیزیں اس طرح سے لی جاتی ہیں, تو یہ ہم نے خود نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جینڈر رول اور جینڈر ڈسکریمنیشن. جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایموشنز دونوں میں ہیں, مرد میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں, اور وہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب ہر کام مل کے کر رہے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ بٹا رہے ہیں, تو وہ جو ایگو ہے, ایسا نہیں کہ وہ صرف خواتین یا صرف اور صرف مرد حضرات میں ہم جو ہے وہ سپریٹ کر سکتے ہیں. اٹ ہیز ٹو ہیو این امپیکٹ فرام بوتھ دا ویز. سوسائٹی ایک سے نہیں چل سکتی ہے, اور a lot of times we as females also need to understand, ہم کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سیلف پریز میں میں تو نہیں آ رہا, کہ مجھ سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا والا جو ایلیمنٹ ہے, اگر وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سب کو ڈی ویلیو کر رہی ہوں. دیٹ از ایگو. Right, but when you know who you are, and so میں بلکہ تھیراپی میں ٹریننگ سے ہمیشہ بولتی ہوں, روز صبح اٹھتے ہو نا, برش کرتے ہوئے بولو واو یو آر امیزنگ, اینڈ اٹ ورکس. ہاں, why not? اچھا, ایک آدھ ریمائنڈر دینا اپنے آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ انا میں آتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اپنے اندر خود اعتمادی ہونا. اچھا, آپ کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی کام کر سکتی ہے. اٹ کوڈ بی دیٹ کہ آپ نے ساری چیزوں کا بوجھ خود نہیں اٹھانا. سرینڈر بھی بہت ایک امپورٹنٹ ریالٹی چیک ہو سکتا ہے ایگو کے لیے. سبات, اس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کچھ کاموں کے لیے آپ تیاری کریں اور آپ اس کے لیے محنت کریں, لیکن نتیجے کی خواہش نہ کریں, اور نتیجے سے جڑی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں یا ڈیوائن پاور کے سپورٹ کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ کین بی اے ویری افیکٹو اسٹریٹجی؟ Gratitude, I think is the best thing to have. Gratitude آپ کو بڑا grounded رکھتا ہے.
صحیح. آپ کو یہ پتہ رہتا ہے کہ میں کس چیز پہ شکر ادا کر رہا ہوں, اور کس چیز پہ, جس چیز پر آپ شکر نہیں ادا کرتے وہ مانگ رہے ہوتے. صحیح. جب انسان مانگنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا تو اسے غرور نہیں کر سکتا. اس وجہ سے آپ ہمیشہ گراؤنڈڈ رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے آپ جب یہ دعا کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, تو آپ مانگنے کی پوزیشن میں ہیں. بالکل. ایک یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ آپ سیلف پریز اور سیلف ورتھ میں بہت فرق ہوتا ہے. سیلف پریز یہ ہے کہ جی میں ہر وقت اپنی تعریف کرتی ہوں, میں بہت اچھی ہوں, مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, میں جو بات کہتی ہوں میں بس اس میں اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور سیلف ورتھ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں کیا جانتی ہوں اور کیا نہیں جانتی, اور کہاں پر میں اچھی ہوں اور کہاں پر میں نہیں اچھی, اور کہاں پر میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے, لیکن اپنی تعریف کرنا جو ہے وہ پراؤڈ ہے. تو یہ چیز آپ نے ایک لائن ہے جو ہر وقت اپنے پاس ڈرا رکھنی ہے کہ کیا میں خود اعتمادی کر رہی ہوں یا خود پرستی کر رہی ہوں. یہ ایک بڑا آپ نے کی پوائنٹ لے کے سمجھ, آئی ووڈ وانٹ یو ٹو ایڈ ٹو دیٹ. خود اعتمادی اور خود پرستی میں آپ کے خیال میں کیا ڈفرینس ہے, اور کس طرح ہم اپنے آپ کو مائنڈ فل رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے بہت زیادہ دوسروں کے سامنے بریگ کرنا جی مجھ سے بہتر کچھ نہیں. مطلب مجھے جو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب آپ بادشاہ سے ملنا تو بادشاہوں کی طرح ملیں, اور جب آپ کسی فقیر کے ساتھ بیٹھیں تو آپ فقیروں کی طرح ملیں. مجھے جو ایک چیز سمجھ آئی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اور پروفیشنل ورلڈ کے اندر, میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھن لائن کہ مجھے کس کے سامنے یہ بتانا ہے کہ میری کیا ورتھ ہے, اور مجھے کس کے سامنے بہت ڈاؤن ٹو ورڈ اور ہمبلنس کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے. سو سم ٹائمز جب آپ نیچے والوں کے ساتھ بہت زیادہ اوپر کی طرح سے پیش آ رہے ہیں, یعنی آپ یہ خود اعتمادی نہیں ہے, یہ خود پرستی والی کمپوننٹ میں آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ان کے سامنے کوئی خدا والی کمپوننٹ یا کوئی بہت بڑا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. بٹ آن دی ادر سائڈ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا انسان آپ کے ساتھ بہت بڑا لیڈر ہے, اور اس کے سامنے مجھے اپنی برانڈ پاور شو کرنی ہے, مجھے اپنی ایک پرسنالٹی کو شو آف کرنا ہے, وچ از دا پارٹ کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, وہی والی بات, پرپل کاؤ بننا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا سمر, لیکن جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, سم ٹائمز پیپل اوور ڈو اٹ, اور اس طرح کے کیریکٹرز ہمیں اپنے گھر پہ بھی ملتے ہیں. یعنی ایک کوئی گھر کا میل ایسا ہوگا جس سے اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ گروسری سے فلانی چیز لے آنا, تو وہ واپس آ کے آپ کو ایک بہت لمبی داستان بتاتا ہے, جیسے اس نے تالاب میں مگرمچھ کو پہلے مارا, پھر اس کے بعد ایک جن نکلا, اس نے اس سے ریڈل پوچھی اور اس کے بعد وہ چیز لے کے آیا ہے. تو کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو اتنا انفلیٹڈ طریقے سے اپنی اچیومنٹس کو یا اپنے کام کو بتاتے ہیں. از دیٹ ایگو, از دیٹ خود پرستی؟ I won't say خود پرستی. مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی ایک مینٹل بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ڈریگ کرنا, کیونکہ آپ کا اپنا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, آپ غلط لوگوں کے سامنے پروف کرنا چاہ رہے ہیں نا, آپ یہ انرجی کہیں اور لگائیں. آئی تھنک میں اگر ایک ورڈ میں سم اپ کروں, انرجی مینجمنٹ از سائنس. انرجی مینجمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے کہاں اپنی انرجی کو دینا اور کہاں مجھے اپنی انرجی کو سیو کرنا. ایبسلیوٹلی. اور جس طرح کہتے ہیں واٹ یو فوکس آن, واٹ یو فوکس یور انرجیز آن گروز. تو بس اگر آپ وہ چیز نیگیٹیوٹی کی طرف لگا رہے ہیں, یا آپ کی کانورزیشن ہیلدی ہے جس سے آپ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں, اگلا بندہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, دیٹ از ہاؤ یو نیڈ ٹو بیلنس اٹ. بہت بہت شکریہ. وی ہیڈ سم ونڈرفل ایڈوائز فرام فرا, فرام صباحت اینڈ فرام سمد. ان شاء اللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, اور کامنٹس اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, مجھے بتائیے گا کہ what did you think of the content and the conversation today. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.